اچھا کراچی کی بات کر رہے تھے تو ایک بلدیاتی نظام کراچی میں آیا ہوا ہے اور سوا سال ہو گیا ہے اس کو. ٹاؤنز بھی بنے ہوئے ہیں, ٹاؤن چیئرمینز بھی ہیں, میئر بھی ہے, ڈپٹی میئر بھی ہے, پورا ایک نظام چل رہا ہے, فنڈز بھی ایشو ہو رہے ہیں. آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, وہ ایک میونسپل چارجز بھی میئر صاحب لے رہے ہیں اور چوتھا مہینہ ہے. کوئی فرق نظر آیا ہے, کوئی تبدیلی نظر آئی ہے, یا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ تبدیلی ہے, اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے بلدیاتی اعتبار سے بالخصوص. جی بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ میئر کراچی کا پیج دیکھتے ہیں تو اس پہ تو کام وہ لگتا ہے کہ کام بہت ہو رہا ہے. وہ تو چھلانگ لگاتے ہیں دیوار کے اوپر. ہاں تو وہ کافی روزانہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کہاں کون سی سڑک بن رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندوں پہ اعتماد کرنا ہوگا. صحیح ہے, ریاست کو کرنا ہوگا. ایک جو آ کے پیسہ ہولڈ ہو گیا ہے صوبائی حکومت کے پاس اور وہ نیچے تک نہیں جا رہا ہے, وہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں 3 طرح سے اس شہر کو ضرورت ہے کام کرنے کی. سب سے پہلے تو لوکل گورنمنٹ آف کورس, جو کہ یعنی آپ سوچیں نا کہ گٹر کے جو ڈھکنے ہیں, کل بھی ایک بچہ اگر وہ نہیں ہے اور میئر آ کے یہ کہیں کہ جناب یہ تو ہیروئنچی لے جاتے ہیں اور کیونکہ اس میں سریا ہوتا ہے, تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا نا. ہر چیز کا آلٹرنیٹ نکالنا ہوگا, اس کے سولوشنز نکالنے ہوں گے. صوبائی یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے نا اس کو پیسہ دینا ہوگا, اس نے کام کرنا ہوگا, کیونکہ یہ علاقوں کے اندر رہتے ہیں, عوام کی دسترس کے اندر ہوتے ہیں, چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے. صحیح ہے. اب لوگ مایوس ہیں کہ یار یہ کچھ کریں گے ہی نہیں, تو ہم کیا ان کے پاس جائیں اور ان کو شکایتیں کریں یا ان سے کچھ کروائیں. اور ان کے پاس چلے بھی جاؤ تو کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. کہیں کچھ فنڈ آ جاتا ہے تو اب اتنا بڑا شہر ہے, ایک سڑک بنا لیں گے تو 10 سڑکیں نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, تو ایک بہت کراچی کا پلان جو ہے نا, ایک میں بولتا ہوں ماسٹر پلان کہاں ہے, ہم نے اس میں ایک ماسٹر پلان چارٹر آف کراچی ویژن 2030 میں دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, تو میں بولتا ہوں کہ اس کو اس ماسٹر پلان پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. صحیح ہے, جہاں پہ ایسا نہ ہو کہ سڑک بن جائے تو بعد میں پانی کی لائن ڈالی جائے. ٹھیک ہے, تو پانی بھی ضروری ہے, پانی کی لائن بھی ضروری ہے, سیوریج کی لائن بھی ضروری ہے, اور پھر سڑک بھی ضروری ہے, ٹرانسپورٹ بھی ضروری ہے. تو اس میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, جو کہ اور پھر اس انویسٹمنٹ سے زیادہ نیک نیتی کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ٹینڈر دیتے ہیں اور ٹینڈر کا مقصد دینے کا یہ ہو کہ 50% تو پہلے آپ نے کرپشن پہ چلے جانا ہے, پھر 30% جو ہے وہ آپس میں بڑھ جانا ہے نیچے, پھر 20% سڑک پہ لگنا ہے, تو یار کیا رزلٹ ملے گا مجھے بتائیں. جس قوم کی صورتحال یہ ہو جہاں پہ یہ کلچر بنا ہوا ہو, تو وہاں پہ پھر کیا بچ جاتا ہے. نہیں, لیکن میرا ایک سوال ہے, مجھے یہ بات آپ سمجھائیں, آپ بتائیں, جب کسی MNA MPA کے فنڈ سے اسی کے حلقے میں کوئی روڈ یا گلی تعمیر ہوتی ہے, یا کسی ٹاؤن چیئرمین کے فنڈ سے اس کے ریسورس سے کوئی گلی یا سڑک تعمیر ہوتی ہے, ٹینڈر ظاہر ہے ایک سندھ حکومت کے جو قوانین ہیں, پیپرا شاید اس کے قوانین کے تحت ہوتا ہے, تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے فنڈ سے استعمال ہوتے ہیں, یہ کیوں بات نہیں کرتے؟ میں نے کبھی MNA MPA کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جی ہمارے علاقے میں جو ٹھیکیدار کام کر رہا ہے وہ اپروپریٹ جو ہے وہ مٹیریل استعمال نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں بات کرتے پھر یہ لوگ؟ بس سب سسٹم کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس میں شراکت دار ہے. بالکل سب شراکت دار ہے, اور جو شراکت دار نہیں بنتا وہ سسٹم سے آؤٹ ہو جاتا ہے. جو شراکت دار نہیں بنتا سسٹم سے آؤٹ ہوتا ہے. ایک آخری سوال, کس سیاسی جماعت کو کراچی کے لیے بہتر دیکھا اور سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت کچھ کر سکتی ہے کراچی کے لیے؟ مشکل سوال ہے ویسے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ MQM ایک طویل عرصے تک اس سیاسی جماعت مثلا اس شہر کی نمائندہ جماعت تھی. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ کراچی کی جو سول سوسائٹی ہے, کراچی کے جو لوگ ہیں, انہوں نے آواز اٹھانا اور بولنا چھوڑ دیا, کیونکہ انہوں نے سارے اختیارات MQM کو دے دیے تھے کہ ہمارے لیے جو کرے گی MQM کرے گی. آج یہی وجہ ہے کہ وہ آواز اب نکل نہیں پا رہی ہے. ہم کتنا کھینچ کے نکالیں, وہ جو 30 سال کی جنریشن بڑی ہوئی ہے نا, وہ اب تیار نہیں ہے. صحیح ہے, اب ٹائم گیا. صحیح ہے. تو اس شہر نے MQM کو بہت ووٹ دیا, بہت پیار بھی دیا, اس کے قائد کو سب چیزیں کی,
اور جنرل مشرف صاحب کے دور میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ڈیلیور بھی ہوا, کافی حد تک ڈیلیور بھی ہوا. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں, اس سے پہلے نعمت اللہ صاحب کے دور میں بھی. لیکن بات یہ تھی کہ جو ہوا, اور دوسرا سوال یہ کہ جو نہیں ہوا, جو ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, وہ کیا کچھ ہے؟ وہ بھی بہت کچھ ہے. وہ بہت کچھ ہے. اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ ہونا چاہیے تھا. اب میں اس ڈیٹیل میں جانے کا میں نہیں ظاہر ہے, وہ تفصیلی کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, کیا کچھ ہو سکتا تھا, ہاں کیا کچھ. اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کی ڈکلائن کی وجہ بھی بنا. ایک وقت آیا کہ ایم کیو ایم کی ڈکلائن کی وجہ بنا, اور پھر اب آپ آج کی صورتحال آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, جو جس جگہ پہ اب یعنی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کیوسک ہے کراچی میں, پولیٹیکل کیوسک نظر آ رہا ہے. بالکل ہے. اور اس وقت آپ سوچیں نا کہ اگر کل اللہ تعالیٰ زندگی دے عمران خان صاحب کو, لیکن اگر کل کچھ ہو جاتا ہے ان کو, کیونکہ ہر شخص نے جانا ہے, تو مجھے بتائیں یہ شہر کس کو ووٹ دے گا؟ وہ باہر ہی نہیں آئے گا. نہیں, مقصد کسی اس کی چوائس نہیں ہے بھائی. ایم کیو ایم کا ریپلیسمنٹ لوگوں نے پی ٹی آئی کو بنایا. پھر حافظ نعیم الرحمان میں اپنی طاقت تھی, اس نے بڑا, اب وہ بھی نیشنل لیڈر بن گیا, وہ کراچی کی بات نہیں کرتے, نیشنل لیڈر بن کے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی چلے گئے. تصویریں ان کی نظر آتی ہیں, لیکن تصویریں تو خیر چلے وہ تو اب وہ بھی. اب مجھے بتائیں نا کہ یہاں یہ شہر کس پولیٹیکل پارٹی کا ہے؟ ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے جانے کے بعد اب کون سی پارٹی کا ہے؟ یہاں تو ایک بہت بڑا اسپیس خالی ہے. تو انتظار کرتے ہیں پھر شاید کوئی نہیں. مثلا اب میں سمجھتا ہوں لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. ایون میں خود اپنے کاندھے پہ یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی آگے آنا ہوگا. صحیح ہے, ہمیں بھی شہر کو آن کرنا پڑے گا, ہمیں بھی سیاسی طور پہ کچھ نہ کچھ اسٹیپ لینا ہوگا. لیکن سیاست بری چیز نہیں ہے, سیاست اچھی چیز ہے. ہم کب تک ہاتھ باندھ کر اور کمزور بن کے بیٹھے رہیں گے؟ ٹھیک ہے, اگر ہم نے قربانی دینی ہوگی, ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ جو ہار کا خوف ہوتا ہے, یہ جو ناکامی کا خوف ہوتا ہے, اس سے اس کو نکالنا ہوگا. اور اس شہر کی تقدیر بدلنے کے لیے یہاں کی سول سوسائٹی کو, یہاں کے لوگوں کو نکلنا پڑے گا, آگے آنا پڑے گا. اور ہمیں غلام والی جو سوچ ہے نا ہماری آج تک کے, جو انگریز ہم پہ حکومت کرتا تھا, تو آج وہی کالے انگریزوں کو ہم نے اپنا حاکم بنایا ہوا ہے, اس سے نکلنا ہوگا. ہمیں اپنے جیسے اپنے درمیان میں سے قیادتیں نکالنی ہوگی. ٹھیک ہے, میں اپنے درمیان سے قیادت نکالنی ہوگی. آخری پیغام کوئی نوجوانوں کے لیے دیں. آپ نے اتنا عرصہ سرو کیا ہے, کیا کرے آج کا نوجوان, بالخصوص کراچی کا نوجوان جو اس وقت اسکول میں پڑھ رہا ہے, کالج میں پڑھ رہا ہے, اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بیچ رہے ہیں, اس کے لیے کچھ, اس کے لیے 4 الفاظ. میں دیکھیے ابھی بھی ہفتے میں 2 دن 2 یونیورسٹیز میں آ کے پروگرام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ کام میں پچھلے 22 سال سے کر رہا ہوں. صحیح ہے, یونیورسٹیز میں آ کے پروگرام کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب کچھ تو میں نے ڈفرینس دیکھا ہوگا نا, جو 22 سال پہلے کسی نوجوان میں تھا اور آج جو میں ٹینس کو دیکھتا ہوں تو نوجوانوں میں. ایک تو ہم نے بولنا چھوڑ دیا ہے, آواز اٹھانا چھوڑ دی ہے. صحیح, ٹرسٹ نوجوانوں کا چلا گیا ہے. کوئی اور شاید ہم چیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس بنیادی طور پہ خواب, اسکرین جو ہوتی ہے نا وہ آپ سے خواب چھین لیتی ہے, کیونکہ اسکرین پہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے. صحیح ہے. آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو ایک ویژولائزیشن بناتے ہیں, ایک سوچ بناتے ہیں نا کہاں تک. تو ویژولائزیشن پاور, لوگوں کی سوچنے کی صلاحیت, خواب دیکھنے کی صلاحیت, تو وہ لوگوں کی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آسمانوں پر نظر رکھ, انجم و مہتاب دیکھ, اگر صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا سا اس طرف واپس پلٹنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے نا, میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے اندر جو ہے نا ٹیلنٹ پیدا کریں. صحیح ہے. اور ٹیلنٹ آئے گا محنت کرنے سے. محنت کیجیے. ٹھیک ہے. آپ ہر سبجیکٹ میں مانتا ہوں ماسٹر نہیں ہو سکتے, لیکن جس سبجیکٹ میں آپ ماسٹر ہونا چاہتے ہیں نا, تو اس میں آپ ون اینڈ اونلی ہونے چاہیے. اس میں آپ آج سہولت ہے, ٹیکنالوجی آپ کے لیے ہیلپ فل ہے بہت بڑی. یہ فیسلٹی ہے ایک بہت بڑی, اس کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اپنے اندر اور جب آپ اسکل پیدا کریں گے, کبھی مایوس نہ ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو کامیابی ملے گی. اور پاکستان میں ٹاپ کی جگہ خالی ہے. میں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے 5 زندہ سائنٹسٹ کے نام بتا دو, کوئی نہیں بتا سکتا. اچھا, ٹھیک ہے نا.
میں نے 2,000 کے مجمع میں سوال کیا اور ایک آدمی نہیں ملا مجھے کہ جس نے مجھے زندہ 5 سائنٹسٹ کے نام بتا دیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, 2,000 3,000 کے مجموعوں میں نے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی نہیں بتا سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ جگہ خالی ہے نا, خالی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم باہر اتنی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, نوبل پرائز ہولڈرس جو ہیں وہ سمپل ٹیچر ہوتے ہیں, کوئی ڈین بھی نہیں ہوتا, کوئی وائس چانسلر بھی نہیں ہوتا, سمپل ٹیچر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو امید دینا چاہوں گا کہ اسپیس بہت بڑا خالی ہے اور گلوبل ولیج ہے دنیا. اب ایک ملک کی بات نہیں رہی, اب دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے. کوئی جو باہر جانا چاہتا ہے جائے بھی, کوئی مسئلہ نہیں. پڑھے جا کے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھنے کا خواب بنائے, پڑھے جا کے ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر. لیکن اس ٹاپ یونیورسٹی کے قابل بننا پڑے گا نا, اگر اسکالرشپ پہ جانا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. محنت کیجیے, محنت کریں گے انشاءاللہ رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے, دیکھیں سوال ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے اور جواب پھر سامنے آتا ہے. نہیں, آپ کا ظاہر ایک وژنری, آپ کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اور ظاہر اتنے سالوں کا آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے. آپ نے نوجوانوں کے ساتھ کام کیا ہے. آپ کے لہجے میں ایک درد تھا, ایک تڑپ تھی, اور میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ یہ تڑپ اور امید رہے جب تک آپ ظاہر اس دنیا میں جب تک میں پاکستان میں ہوں, جب تک میں بھی پاکستان کے اندر ہوں, ورنہ میں بھی کسی دن جو ہے وہ اسٹیٹس ڈالنا ہوگا کہ ذرا میں بھی شفٹ ہو گیا ہوا ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھیں نا, کچھ چیزوں کے لیے اللہ میاں چن لیتا ہے نا, کچھ لوگوں کو تو شاید آپ کو چن لیا ہے, آپ وسیلہ بن رہے ہیں لوگوں کو آگے لانے کے لیے. میں نے بھی ویسے اپنے آپ کو دریا کے بہاؤ پہ چھوڑ دیا ہے. صحیح ہے, پہلے ہم نے بھی بڑے چپو مار لیے, لیکن اب میں نے بھی اپنے آپ کو دریا کے بہاؤ پہ چھوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا لے جائے گا. یہ بھی اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ آئے. آج آپ نے یہ پروگرام دیکھا, رضوان جعفر صاحب کی جو ڈیڈیکیشن ہے, ان کی جو محنت ہے, کئی دہائیوں سے وہ کام کر رہے ہیں, نوجوانوں کے لیے درد رکھتے ہیں, تڑپ رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہے, اور محنت کے ساتھ ہی جو ہے کامیابی ملتی ہے. شارٹ کٹ کے لیے برائے مہربانی شارٹ کٹ چھوڑ دیں. 6 مہینے میں 1 سال میں کامیابیاں نہیں ملتی, سالوں میں لگتی ہیں. تو تھوڑا سا فوکس کریں, محنت کریں, اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.